السلام علیکم، میرا نام عنایت اللہ خان ہے اور ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں 3 موضوعات پہ بات کریں گے۔ بڑا موضوع ہے کہ یہ جو تحریک لبیک کے مسائل ہے اس وقت لاہور میں خاص کر، اس میں مفتی منیب نے پہیہ جام کی ہڑتال دے دی ہے منڈے کل کے لیے، یعنی آج پیر کے دن کے لیے اس نے پہیہ جام کی ہڑتال دی اور اس میں مکمل شمولیت کا عندیہ دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو دوسرے لوگ شامل ہیں اس میں مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کے ساتھ اسلام آباد تک جانے کا عندیہ ظاہر کیا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جو نئے اسٹیک ہولڈر بیچ میں آئے ہیں ان کے مقاصد کیا ہے، اور اس میں جو مفتی منیب الرحمان، مولانا فضل الرحمان، جماعت اسلامی اور پاکستان کی پوری اپوزیشن اس میں شامل ہو رہی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، اس کی تہ میں جانے کے لیے میں یہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے لبیک کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں، ہم بھی ساتھ دیں گے، یعنی آپ کے پاس اپنا موب ہے اور ہمارے پاس مدرسوں کے بچے ہیں۔ اس وقت تو ان دینی جماعتوں کو نبی سے عشق یاد نہیں رہا۔ جب نواز شریف نے قومی اسمبلی سے قادیانیوں کے حق میں بل پاس کرنے کی کوشش کی، اس وقت صرف تحریک لبیک اور عمران خان نے اس بل کو ناکام بنانے کے لیے آواز اٹھائی اور نواز شریف کی رسوائی ہوئی اور آج تک رسوا ہو رہے ہیں۔ ان دینی جماعتوں کو وہ وقت بھی یاد نہیں آ رہا جب ماڈل ٹاؤن میں 16 افراد کو شہید کیا گیا۔ ان میں 2 خواتین بھی شامل تھے جس میں ایک حاملہ تھی اور ان کو جبڑوں میں گولیاں ماری گئیں۔ 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ تو یہ نئے اسٹیک ہولڈرز اس وقت نہیں بولے تھے اور آج بھی خاموش ہے۔ ختم نبوت پر جو کردار تحریک لبیک نے ادا کیا تھا وہ دوسری دینی جماعتوں نے ادا نہیں کیا تھا۔ اب ان جاری علماء کو ڈر ہے کہ اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے تو حکومت سے تو ویسے بھی ہم باہر ہے، عوام میں بھی مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ اب تحریک والوں کو سوچنا ہوگا کہ کہیں ان کی ختم نبوت کی تحریک کو یہ لوگ یعنی جعلی دینی جماعتیں ہائی جیک نہ کر لیں اور ایک بار پھر عوام میں مقبول نہ ہو جائیں، جو کہ مسترد شدہ ہے۔ یہ اس زمانے کے علماء سو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ دوزخ کا آگ نہ زانی، نہ راشی، نہ شرابی، نہ گناہ گاروں سے جلایا جائے گا، بلکہ غلط مولویوں یعنی علماء سو سے بھڑکایا جائے گا۔ اب آپ خود سمجھ جائیں کہ اس وقت ان کا جو کردار ہے پاکستان کے اور موجودہ حکومت کے مخالفت میں، ان کا کردار آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ علماء حق ہے یا علماء سو ہے؟ تو آپ ان کے ماضی کو دیکھیں، حال کو دیکھیں اور اس مستقبل کے جو ان کے ارادے ان کو ذرا دیکھنا پڑے گا، تو پھر ہماری بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ لوگ اس وقت تو اس تحریک میں کبھی ان کا ایک شخص بھی شامل نہیں ہوا، یعنی جو ناموس رسالت کے لیے تھا، اور خصوصاً جو اسمبلی میں ختم نبوت بل پاس کرنا چاہا انہوں نے اور اس میں جو ترامیم انہوں نے کی تھی وہ ان دینی جماعتوں کو نظر نہیں آئی۔ ان کو بالکل معلوم تھا، ہر ایک چیز ان کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن یہ نواز شریف کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ دنیائی لالچ کے لیے، یہ آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے میں علماء سو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی ایک طرف علماء حق ہوتے ہیں، دوسری طرف علماء سو ہوتے ہیں، اور اس کا میں نے پورا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ ان میں سے ان کو لوگوں نے مکمل طور پر مسترد کیا ہے۔ اب یہ اقتدار سے بھی باہر ہے اور عوام کے دلوں سے یہ گر چکے ہیں، کبھی بھی عوام دوبارہ ان کو قبول نہیں کریں گے۔ اس میں آپ ذرا سراج الحق کو دیکھیں۔ سراج الحق پچھلا جب دور تھا 2008 سے 13 تک، تو وہ کس کے ساتھ تھا؟ وہ عمران خان کی حکومت میں شامل تھا۔ پھر جب وہ الیکشن ہار گیا، اس کو سیٹ نہیں ملا، تو اس کو سینیٹر کس نے بنایا؟ عمران خان نے بنایا۔ لیکن اس شخص کے، حضرت علی کا قول ہے کہ جس شخص پر احسان کرو اس کے شر سے بھی باخبر رہو اور ڈرو۔
تو یہ وہ شخص ہے سراج الحق. اس پر کتنے احسانات کیے عمران خان نے, اور آج یہ شخص سب کچھ سمجھتے ہوئے کہ اس ملک میں کیا فساد برپا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا, تو اس میں یہ شخص اس وقت کیا کردار ادا کر رہا ہے. صرف یہ اونچے پانچوں سے یہ اپنی اسلام کو ظاہر کرے گا, اندر دل اس کا دیکھ لو کہ یہ انسان کیا ہے. اس نے تو مکمل طور پر جماعت اسلامی کو ختم کر دیا, اور اب یہ بھی شامل ہونے کے لیے تیار ہے, یعنی اس تحریک میں, لبیک کی تحریک میں. میں لبیک والوں کو غلط نہیں سمجھتا, لیکن ان سے غلط ہو رہا ہے. پہلے حکومت نے غلطی کی, اب لبیک والے نے اس سے بڑھ کر غلطی کی, اب دوبارہ حکومت نے. حکومت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آج ہوا ہے لاہور میں, تو وہ پولیس نے جس طریقے سے حملہ کیا ہے, اور پھر پولیس کو انہوں نے کس طرح یرغمال بنایا تحریک لبیک والوں نے, تو یہ چیزیں فساد کی طرف جا رہی ہیں. لیکن حکومت اتنی کمزور نہیں ہے کہ اس کو فساد رہنے دے. جیسے ابھی ایک ایش ٹریک چل رہا ہے مریم نواز کا, اور اس میں یہ آواز دی جا رہی ہے کہ پاکستان میں سول وار شروع ہو گیا. اب مریم نواز کا جو میڈیا سیل ہے وہ ملا ہوا انڈین میڈیا سیلز کے ساتھ, اور اس کے کتنے ٹویٹر بھی پکڑے گئے ہیں, اور اب نمبر ہے مریم نواز کا آپ کے سامنے ہی آیا جائے گا 2-3 دن کے اندر اندر کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا یہ غلط تھا. یعنی ایک دشمن ملک سے مل کر وہ ایک ایش ٹریک چلا رہی ہے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی, کہ پاکستانی فوج کے خلاف لوگ باہر نکلے ہیں تحریک کے حق میں, لبیک تحریک کے حق میں, اور سیول وار شروع ہو گئی ہے. ادھر انڈیا میں اس وقت جو خوشی منائی جا رہی ہے, یعنی کہ انشاءاللہ کبھی بھی پاکستان میں ایسا وقت آئے گا نہیں جو ان کا سوچ ہے, یہ ہو بھی نہیں سکتا. لیکن یہ جو خوشیاں دے رہی ہیں یہ محترمہ مریم نواز اور اپوزیشن کی دوسری لیڈر, اور خاص کر ہماری یہ چند علماء جس کو بار بار میں کہتا ہوں کہ علماء سو, تو وہ لوگ یہ سب شامل ہے. پورا پاکستان کا اپوزیشن اس میں شامل ہے. ان کو غیرت سے سوچنا پڑے گا کہ یہ کس ملک میں رہ رہے ہیں, اور جس ملک میں یہ رہ رہے ہیں اس کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ملک بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے. اس کے پاس دنیا کا سب سے زبردست فوج ہے, اس کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. اس ملک کے پاس اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ چند بھٹکی ہوئے ہمارے بھائی ہے, تحریک لبیک کے عاشق رسول ہے, ہم ان کی قدر بھی کرتے ہیں, لیکن ناسمجھی میں ان سے بہت بڑے غلط کام کرائے جا رہے ہیں. یہ لوگ اس وقت اس تحریک کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں, اور ان میں سے اس کو یہ نکال لیں گے, یہ تحریک لبیک کو بالکل باہر نکال دیں گے. ان سے کیا تعلق بن سکتا ہے. ابھی یعنی مفتی منیب کو دیکھیں. مفتی منیب ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنے مفاد کے لیے کہاں کہاں تک بھی جا سکتا ہے. اس نے ہمارے ملک کو عید اور رمضان پر بھی تقسیم کیا ہوا ہے, اور اس ہلال احمر کمیٹی کا جو ہلال کمیٹی کا وہ سربراہ ہے اس وقت, کب سے آ رہا ہے, کیوں ہوئے یہ شخص آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. لیکن یہ بھی سمجھنا آپ کو ضروری, ابھی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا, وہ یہ ہے کہ جو پشاور کا مولانا پوپلزئی ہے. اب ایک چیز پر آپ یقین کریں کہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کسی اور سے بھی پوچھیں, یہاں ایسی شہادت نہیں آتی یعنی رمضان کی یا چاند دیکھنے کی, جو عید کا ہو یا رمضان کا ہو, وہ KPK میں ایسے نہیں ہوتا. وہاں ان لوگوں سے بیان دیا جاتا ہے جس پر معاشرے کو اعتبار ہوتا ہے, پھر اس کو قسم دی جاتی ہے, تو وہ اپنا آپ غرق کرنے کے لیے وہ غلط بیان نہیں دے سکتا. بالکل صحیح کام کر رہا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے, ہم ادھر کے رہنے والے ہیں. فار ایگزامپل یہ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ چاند کیسے دیکھا جاتا ہے اور یہ لوگ کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ان کے مفادات کا. وہ مفادات کیسے ہوتے ہیں؟ اگر ایک دن عید کو مثلا پیچھے کیا جائے, سیم ڈے پہ عید نہ ہو جس دن ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے, جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب چاند نظر آئے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ اس دن ہی روزہ رکھتے ہیں. وہ کس لیے کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مارکیٹس ہیں, کراچی کے, لاہور کے, جتنے بھی بڑے مارکیٹ آپ دیکھتے ہیں, ان سے کروڑوں کا بتہ لیتے ہیں. یعنی ان کے ایک دن میں جو عید لیٹ ہوتا ہے تو یہ اربوں کا سودا بکتا ہے. تو ایک مارکیٹ سے یہ کیا کچھ لیتا ہے, اور اس میں مفتی منیب کا کتنا حصہ ہے, یہ ابھی تک کسی نے اس شخص کی
تشخیص نہیں کی. یہ میں پوری وثوق سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ خود بھی سوچیں اس بات کو کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, میں اس کو مان لوں گا. لیکن پہلے آپ بھی تفتیش کریں, تھوڑا سا اس پر آپ وہ کریں, انالیسس کریں, کسی سے پوچھیں کہ یہ شخص اور اس کے ساتھ موجود لوگوں کو کیا فائدہ ہے اس سے, اور یہ اس کرسی پر زبردستی کیسے بیٹھا ہے. اس کو میں تو حکومت کی کمزوری سمجھوں گا. جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں سب کو پتہ ہے اس شخص کا. آج وہ بھی کہتا ہے کہ آج کا دن جو ہے پہیا جام ہڑتال ہوگا پاکستان میں. بھائی کس بات پر ہوگا؟ ہر دنیا کے ہر ملک میں چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. ہمیں ان لوگوں پر جو کل اس میں کچھ شہید ہوئے ہیں, کچھ پولیس والے, کچھ لبیک تحریک والے اور زخمی ہیں, ہمیں بڑا افسوس ہے کہ اس ملک میں ہو رہا ہے, اور اس کا فائدہ ہمارے دشمنوں کو پہنچ رہا ہے, اور ہمارے اس اپوزیشن کے راشی اور یعنی اس قسم کے لیڈروں کو مل رہا ہے جو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. ان کو کبھی انشاءاللہ اقتدار نصیب نہیں ہوگا, اور اللہ کے ہاں بھی ان کو جواب دینا ہے. اور ان کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ ان کا انشاءاللہ کیا حشر ہوگا, یہ اللہ کو معلوم ہے. لیکن جو ہم دیکھتے ہیں ہم تو وہی کہیں گے. اب ان سے تو یہ نہ ہو سکا کہ یہ 8 مہینے جو کچھ یہ کر رہے تھے, نہ لانگ مارچ کر سکے, نہ حکومت کو معمولی ہلا سکے کسی طریقے سے. لیکن اب ان کو ایک موقع مل گیا تحریک لبیک والوں کی طرف سے کہ اس میں شامل ہو جاؤ. بس ہم نے تو بگاڑ پیدا کرنی ہے, معاشرے کو تباہ کرنا ہے. تو پھر ہم دوبارہ جب یہ معاشرہ ختم ہو تو پھر ہم اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے تو اور تباہ کر دیں گے. ایسا موقع نہیں آئے گا انشاءاللہ. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور عام آدمی تک میری بات پہنچائے. یہ آپ کا فرض بنتا ہے. اگر میں سچ کہہ رہا ہوں اور اگر میں غلط ہوں تو پھر آپ پر یہ کوئی فرض نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.